کسی کتاب کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی. یہی وجہ کہ قوموں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر لی، من چاہی چیزیں ڈال دی اور جو پسند نہیں تھا اس کو نکال دیا. اللہ کی پاکیزہ کتابوں میں تحریف راہ پا گئی. لیکن قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی اور اس کے زیر زبر کا بھی کوئی تغیر نہیں کر سکتا. 1450 سال سے آج تک یہ اپنی اصلی حالت میں جس زبان میں نازل ہوئی اس زبان میں ہمارے سامنے موجود ہے. دنیا کے اوپر بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ وہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ بائبل ہے، یہ انجیل ہے یا دوسری کوئی کتاب، یہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر پہ اتری تھی. لیکن یہاں 7 سال کا بچہ بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے یہ وہی کتاب ہے جو 1450 سال قبل میرے پیغمبر کے سینے پہ اتری تھی. پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ باقی کتابیں بھی تو اللہ کی نازل کردہ کتابیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی، اور قرآن مجید کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ دوسرا سوال، کتنے پیغمبروں کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہی. آقا کریم خیمہ نور میں تشریف فرما تھے جب یہ آیت کریمہ اتری. ایک صحابی باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا، تو جو ہی آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے سر انور کو خیمہ سے باہر نکالا اور اس پہرے دینے والے صحابی سے کہا تم واپس چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے. سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے سچے رسول تھے، انہیں شہید کر دیا گیا، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا. اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ جبکہ وہ بھی اللہ کے سچے نبی تھے، سچے رسول تھے، سچے پیغمبر تھے. تو اس کا سادہ سا اور سیدھا سا جواب ہے کہ اگر تورات میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، زبور آنے والی ہے. زبور میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، انجیل آنے والی ہے. قرآن مجید کی حفاظت اس لیے اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ اگر اس کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ سوکھ جائے گا. اس لیے اس کتاب کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں. تو اس کتاب کی حفاظت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. اسی طرح پیغمبروں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا پیغمبر جلوہ فراز ہوتا ہے. اسے شہید کر دیا جاتا ہے تو اس منصب کو آگے بڑھ کے کوئی اور تھام لیتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی تائید سے وہ دین کے لیے آگے بڑھتا ہے اور کام کرتا ہے. اگر حضور علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جاتا، اتمام دین کیسے ہوتا، اتمام توحید کیسے ہوتا؟ اس لیے حضور علیہ السلام کی حفاظت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. تو حضور کی صورت میں اللہ جل شانہ نے ہدایت کا وہ سرچشمہ، ہدایت کا وہ اجالا ہمارے لیے رکھا کہ قیامت تک انسانیت یہاں سے ہی رشد و ہدایت لیتی رہے گی. اور قرآن مجید کی صورت اور شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ چشمہ نور رکھا کہ جس سے انسانیت فیضیاب ہوتی رہے گی. اس لیے باقی کتابوں میں تحریف کا راہ پا جانا کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے. پیغمبروں کو شہید کر دیا جانا کوئی بات نہیں، ایک دوسرا پیغمبر اس کی جگہ پہ آنے والا ہے.
لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اور قرآن کی حفاظت یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اللہ انسانیت کے لیے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، اس لیے اپنے رسول کی بھی حفاظت کی اور قرآن کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام کیا وہ یہ کہ اس کو حفظ کرنا آسان کر دیا۔ پچھلی کتابیں وہ پیغمبر کے علاوہ کسی کو یاد نہیں رہ سکتی تھی۔ آصف بن برخیہ جو تخت بلقیس لے کے آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بھی کتاب سے کچھ علم جانتا تھا، پوری کتاب کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا کیا، 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے بارگاہ عزدی میں 9 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی، اے اللہ میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ جواب آیا تل کا امت احمد، یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو آج بھی یہ جو دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ جس اضطراب میں، جس بے چینی میں، جس ادبار میں، پستی میں، زبوں حالی میں آج جہاں ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج ہے رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے آج مجبور نیاز۔ آج اس آسمان کے نیچے 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ آج جہاں بھی خون بہتا ہے شجرہ پوچھو تو مسلمان ہوں گے۔ اس زوال کے زمانے کے اندر بھی میں صرف اس مجلس میں اگر ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے۔ تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا حالت ہوتی ہوگی اور کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو یہ حفاظت کہ 7 سال کا بچہ بھی قرآن مجید کا حافظ ہے، تو یہ اہتمام، یہ الوہی انتظام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اسی لیے کیا گیا، اور اس کو معجزہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ یاد کرنا آسان کر دیا گیا کہ ہدایت کا کوئی اور چشمہ ہی موجود نہیں ہے، انسانیت بھٹکتی نہ رہے، اس لیے قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھا تاکہ وہ اس سے روشنی، نور اور اجالا حاصل کرتی رہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے نور بانٹتی رہی، اور آقا کریم کا فیضان آج بھی امت میں اسی طرح بدستور بٹ رہا ہے اور زمانہ حضور سے فیضان پا رہا ہے تاکہ انسانیت اس ہدایت سے بھی محروم نہ رہے۔ ضمن میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ دنیا کے اوپر مختلف پیغمبروں کی قبروں کے نشانات موجود ہیں، مزارات بھی موجود ہیں، لیکن ایک پیغمبر کی 3 قبروں کے نشان پائے جاتے ہیں۔ حتماً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، ان کا مرکز نور ہے، اندازہ ہے، لیکن میں اور آپ پورے تیقن کے ساتھ جب حضور کے روضے پر کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور جلوہ فرما ہیں۔ بلکہ امام دار الہجرہ امام مالک نے تو یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی، باقی 3 ائمہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے اور واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، حضور کی قبر انور کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے تو واپس آ کے یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ یہ تیقن ہمارے اندر یہ یقین کی بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور فیوز و برکات کے حصول کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک رجحان پیدا ہوتا ہے۔ کسی پیغمبر کی نہ اس طرح قبر دنیا کے اوپر رکھی گئی، اور نہ ہی کسی کی کتاب، کسی کی تعلیمات جو ہے وہ اس طرح موجود رہی، تحریف رہا پا گئی۔ تو قرآن کا موجود رہنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حفاظت فرمایا جانا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوز و برکات کا یوں عام ہونا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ نے اس سلسلے کو ختم کر کے
یہ سرچشمہ ایسا جاری کیا جو قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کا نور اور فیضان کبھی بھی کم نہیں ہونے پائے گا، بلکہ ابھی جو لفظ قرآن مجید کے کلمات نور پڑے جا رہے تھے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی گزرتی ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اور میں اس پہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہماری ہر قدر پامال ہوئی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ گاؤں میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی، لیکن آج ان 25 سے 30 سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ معاشرت زوال پذیر ہوئی اور اقدار عالیہ فنا ہوئے، آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ آج اقدار مٹ گئے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اقدار عالیہ تھی وہ فنا پذیر ہوئی، ہر قدر نیچے گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقدار کی حفاظت ہمارا ذمہ تھا، ہم اس کو نبھا نہ سکے اور قدریں زوال پذیر ہو گئیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور کا ذکر ہر آن بڑھتا ہی رہا۔ جب ہر قدر فنا پذیر ہوئی تو حضور کا ذکر کیوں بڑھتا رہا؟ اس لیے کہ اقدار کو نبھانا یہ ہماری ذمہ داری تھی، پوری نہ کر سکے، اور حضور کی عظمتوں کے جھنڈے اونچے رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا۔ اس لیے حضور کا ذکر کبھی بھی جو ہے وہ سرنگوں نہیں ہوگا، حضور کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا ہی رہے گا۔ چند ٹیڑھی میڑھی لکیریں تراش کر کے کچھ بد باطن اور بدخصلت لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمتوں کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر نام میرے حضور کا ہی گونجتا دکھائی دینے لگا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا، تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے۔ چاند اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا اور مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ اب آپ کا ذوق اور محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں کچھ اور گفتگو کروں، لیکن مجھے وقت کی تنگ دامانی کا اس قدر احساس ہے، اور میرے بعد جو شخصیات جلوہ فراز ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا وجود رکاوٹ بنے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔